نائب غوث الورا اور مجدد وقت کا، نائب غوث الورا، نائب غوث الورا اور مجدد وقت کا، تو نے ایسی شان پایا اے امام احمد رضا، تو نے ایسی شان پایا اے امام احمد رضا، عالم بیداری میں دیکھا رسول پاک کو، عالم بیداری میں، عالم بیداری میں دیکھا رسول پاک کو، آنکھ تو نے ایسی پایا، آنکھ تو نے ایسی پایا اے امام احمد رضا۔ قاری صاحب یہاں نعت پڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کا 2-3 سیکنڈ کا فائدہ مل جائے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے ایک شعر اور آ گیا، تیرے حاسد تیرے دشمن کے ہوئے ہیں گل چراغ، تیرے حاسد تیرے حاسد تیرے دشمن کے ہوئے ہیں گل چراغ، تو نے وہ شمع جلایا، تو نے وہ شمع جلایا، تو نے وہ شمع جلایا اے امام احمد رضا، تو نے وہ شمع جلایا اے امام احمد رضا۔ اس امین قادری پر ہو کرم آقائے من، اس امین قادری پر ہو کرم آقائے من، منقبت میں ساتھ لایا، منقبت میں ساتھ لایا اے امام احمد رضا، منقبت میں ساتھ لایا اے امام احمد رضا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے حالات امام احمد رضا کے وقت میں بھی تھے۔ ان حالات میں اور ان حالات میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 آپ کہہ سکتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے، اس لیے کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، یا یوں کہہ لیجئے اسلام دشمن عناصر کی حکومت تھی، اور مسلمانوں پر اتنا ظلم اور جبر ہو رہا تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو 1857 کے جو بعد کے حالات بنے ہیں، اس تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ایک عام سی بات تھی، علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، علماء کو سولیاں دی جا رہی تھی، بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ دلی سے لے کر لاہور تک جو راستے میں درخت پڑتے ہیں، کوئی درخت ایسا نہ ہو جہاں پر کسی سنی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اس طرح کے حالات 1857 کے بعد بنے ہیں۔ علماء کی جائیدادیں ضبط کی گئی، علماء کو شہر بدر کیا گیا، بغیر کسی حقیقی جرم کے علماء کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر مقید کیا گیا۔ اس لیے حقیقی جرم بچ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء نے اپنے ملک کو واپس مانگا تھا تو یہ جرم نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا حق تھا۔ حق مانگنے والوں کو کالا پانی کی سزا بھگتنی پڑی، ان کی املاک ضبط کی گئی، ان کی لائبریریوں کو ضبط کیا گیا، ان کے بچوں کو ستایا گیا۔ اس طرح کے حالات تھے۔ ایسے حالات میں اس دور کے جو اخبار نکلتے تھے، روز نامچے نکلتے تھے، ان اخبارات میں ہر دن مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی، مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں پہ ظلم، بس انہی حالات کو لوگ پڑھتے تھے اور مایوس ہوتے تھے۔ جس طریقے سے آج اخبارات آتے ہیں، اگر عالمی سطح کے اخبارات بھی آئیں تو عالمی سطح کے اخبارات کو بھی دیکھ کر کوئی خوشخبری کی بات تو ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غم کی خبر
ملتی ہے, کوئی نہ کوئی طوفان کی اطلاع ملتی ہے, کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہی کی خبر ملتی ہے. کل یہ ہو گیا, آج یہ ہوا, پرسوں یہ ہوا. اس طرح کے حالات جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے حالات تھے. ایسے مایوس کن حالات میں کسی نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ ایسے حالات میں جبکہ کفر اسلام کو جو ہے معاذ اللہ ظلم اور زیادتی کا شکار کیے ہوئے ہیں, اہل اسلام کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں, اہل اسلام کو معاذ اللہ دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کا قتل عام ہے, مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو ریزیاں ہیں, مسلمانوں کی املاک پر لوگوں کی نظریں ہیں. ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو امام اہل سنت نے اس وقت مختصر سے ایک رسالہ ترتیب دیا تھا اور اس میں آپ نے جو ہے وہ باضابطہ طور پر مسلمانوں کو 4 نکات ایسے عطا کیے تھے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد مسلمان کچھ حد تک کے ترقی کی راہ پر جا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو امام اہل سنت جو امید کی کرن جگانے والے تھے, آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں حالات کیسے ہی ہو جائیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے کہ اللہ کی نصرت قریب سے قریب تر ہے اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے. لیکن کوئی مومن بن کر تو دیکھے, کوئی مومن تو بنے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس وقت ہمارے ملک کے حالات بھی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اوباش لوگ, گنڈے لوگ جو ہے فرقہ پرست لوگ مسلمانوں پر وہی ظلم کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ حالات ہیں. ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو اب کوئی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں کو مومن بننے کی ضرورت ہے, ایمان والا بننے کی ضرورت ہے. اور مسلمان اپنے اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لیں, اپنے دین سے اس قدر اپنا تعلق مضبوط کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین سے ہمارے تعلق کو کمزور نہ کر سکے. آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دینی مضبوطی ہونا چاہیے, جو مذہب پر یقین ہونا چاہیے, جو اللہ اس کے رسول پہ یقین ہونا چاہیے, آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں پائی جا رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اتنی مصیبت کا وقت ہے, اتنی تکلیف کا وقت ہے, اس قدر ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہے ہیں. آپ دیکھیں مختلف ریاستوں کا جائزہ لیں, حالات کتنے بد سے بدتر ہو رہے ہیں. لیکن وہی میلے جھمیلے, وہی گانوں کی محفلیں, وہی فلمیں, وہی مشاعرے, وہی عورتوں کا گانے کا انداز, وہی معاذ اللہ گندگی کی محفلیں. ہے مسلمانوں پہ کوئی اثر؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے, اخبار دیکھیں گے, تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے یار وہاں ایسا ہو گیا, وہاں ویسا ہو گیا. لیکن اس کے حل کے لیے یا کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا کہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو ہم اس کا حل کریں, اس کو کیسے حل کریں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام اہل سنت نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ مسلمان مومن بنے, ایمان دین سے اپنا تعلق مضبوط کرے. یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے عرض کروں, ایک مومن کا اپنے دین سے, اپنے مذہب سے کیسا رابطہ اور رشتہ ہونا چاہیے. یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے میں ایک بات عرض کروں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن حذافہ, سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے, رومیوں سے جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے اندر کچھ صحابی پکڑ لیے جاتے ہیں. میرے نوجوان بہت غور سے سنیں, کچھ صحابیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, ان میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو جب صحابہ سمیت اور نوجوان مجاہدین سمیت پکڑ لیا گیا تو رومیوں کا جو بادشاہ تھا شاہ روم, اس کو بڑی تمنا تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شاگرد کی زیارت کروں. تو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ یہ جو نوجوان ہے جس کا نام ابن حذافہ ہے, عبداللہ ابن حذافہ ہے, یہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. وہ چبوترے پہ بیٹھ کر, صفہ پر بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان بنائے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے. آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا, لیکن چونکہ قیدی کی حیثیت سے عبداللہ ابن حذافہ کو لایا گیا تھا, آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, آپ کے پیروں میں بیڑیاں تھیں, اور باقی کے سارے
مجاہدین کو جو ہے وہ قید میں رکھا گیا تھا، عبداللہ ابن حذافہ کو جب شاہ روم کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا گیا تو شاہ روم عبداللہ ابن حذافہ سے ایک سوال کرتا ہے، اے مسلمان نوجوان، میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، کیا تو مذہب اسلام چھوڑ کر کے عیسائی ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، اگر تو دنیا کی ساری نعمتیں دے دے اور مجھ سے کہہ کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو توڑ لوں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کی دولت لے کر بھی، ساری دنیا کی نعمت لے کر بھی، ساری دنیا کی حکومت لے کر بھی میں اپنے نبی سے اپنے رشتے کو نہیں توڑ سکتا۔ جب اس نے یہ سنا، اور خلاف توقع بات تھی، اس لیے کہ روم کی آدھی سلطنت کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی، اور وہ بھی ایک انسان جو ہتھکڑیاں باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، وطن میں کوئی رشتہ دار نہیں، وطن سے بے وطن ہے، غربت کا عالم ہے، اور ایسے عالم میں وقت کا تاجدار، وقت کا بادشاہ عبداللہ ابن حذافہ سے کہتا ہے، اے عبداللہ تو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے۔ روحی فدا میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے تو کہا کہ محمد عربی کا دامن چھوڑ دے، تو ابن حذافہ کہتے ہیں تو ساری کائنات کی دولت دے دے پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب یہ انداز اس نے سنا تو پھر اس نے کہا اگر تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ عبداللہ ابن حذافہ یہ سنتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان کو سولی پر چڑھا دو، لیکن سولی پہ چڑھانے سے پہلے چاروں طرف سے اس پہ تیروں کی بوچھار کر دو تاکہ اس کو اتنے زخم آئے کہ ان زخموں کی وہ تاب نہ لا سکے۔ عبداللہ ابن حذافہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں مومن موت سے ڈرا نہیں کرتا، ہم تو موت کو سینے سے لگاتے ہیں اس لیے کہ زندہ رہتے ہیں تو بحیثیت غازی کے، اور مر جاتے ہیں تو اللہ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، اور ہمارے یہاں شہید مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے حیات پا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے سوچا اس نوجوان کو اتنی آسانی کے ساتھ سر نہیں کیا جا سکتا، اس کو اتنی آسانی کے ساتھ مطیع اور فرما بردار نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے موت کا ایک منظر دکھانے کے لیے کہا کہ ایک کام کرو، اس نوجوان کو پہلے دکھاؤ موت کسے کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کڑھائیاں منگائی، اور بڑی کڑھائی منگانے کے بعد اس کے اندر تیل بھر دیا اور نیچے سے آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تیل سے کڑ کڑ کی آواز اٹھنے لگی، اور وہ تیل جب انتہائی گرم ہو گیا تو ایک مسلم مجاہد کو لایا گیا، اور لانے کے بعد جو ہے اس کو بھی یہی کہا گیا کہ کیا تو اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا جان تو دے دوں گا مگر اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی یہ فکر صرف عبداللہ ابن حذافہ کی نہیں تھی بلکہ یہ فکر ہر مسلمان فکر تھی کہ جان اگر چلی جائے ہم جان دے دیں گے مگر مذہب سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں کو کوئی نہیں کر سکتا تھا، ان لوگوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا، ان لوگوں کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ مسلمان جو جان دے کر بھی اپنے نبی سے اپنے رشتے کو توڑنا تو دور کی بات، اپنے رشتے کو کمزور کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ موت کی نظروں میں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو سب کچھ لٹا کر بھی محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آج اس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ گانوں کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، وہ فلموں کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ کی عریانیت پر اپنے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ کی گندگی پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کون سا وہ جرم اور گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، ظلم اور زیادتی کے شکوے کرنے والوں، ہماری راتوں کو بھی تو دیکھو، ہمارے دن کو بھی تو دیکھو، اپنی صبح کو بھی تو دیکھو، اپنی راتوں کو بھی تو دیکھو، اپنی عید کو بھی تو دیکھو، اپنی شب برات اور شب قدر کو بھی تو دیکھو، ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان اللہ اکبر عبادت کے وقت بھی موبائل لے کر کے بیٹھتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور موبائل میں کون کیا دیکھتا ہے یہ میں نہیں کہتا، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہر انسان کو پتا ہے۔ کوئی غزل سن رہا ہے، عورت کی آواز
کے اندر کوئی گانے سن رہا ہے، عورت کی آواز کے اندر کوئی مشاعروں میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، شاعر اور شاعرات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مجھے بتاؤ اللہ اکبر، جب قوم اس قدر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے دین نکل جائے، عظمت دین نکل جائے، دین کی قدریں نکل جائے، پھر اس قوم کو تباہ کیا جائے گا۔ امام نے اس رسالے میں یہی آیت لکھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا، اس وقت تک کہ کسی قوم کو گردش کے اندر نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ یعنی جب انسان بدلتا ہے تو اس کے حالات بدلتے ہیں، جب انسان کا عمل بدلتا ہے اس کے حالات بدلتے ہیں۔